السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نحل کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں 7واں ہے عذاب۔ اب قیامت میں عذاب کیا ہونا ہے؟ یہ 3 نکات ہے جی۔ پہلا آیت نمبر 27 میں سے ہے کہ رسوائی والا عذاب ہوگا۔ خالی عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ رسوائی والا عذاب ہوگا۔ اس آیت کو بار بار دیکھیں، میں اکثر جگہ تو کیا ہونے گے پھر یوم القیامت یخزیہم، اللہ اس دن قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ ایک تو پھینٹ پڑنی ہے نا، عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجرم کو گرفتار کرتی پولیس، رات کے وقت آتی ہے، گرفتار کر کے لے جاتی ہے، چلو کچھ نہیں۔ ایک کہتا ہے دن کے وقت لے کر جاتی ہے اور سارے محلے میں سے گزار کے لے کے جاتی ہے، تو پورے محلے میں ذلیل ہوتا ہے بندہ، سارا کچھ ہے پورے بازار میں سے۔ اور تیسرا بازار میں سے لے کے بھی جاتی ہے اور چھتوان بھی کرتے جاتی ہے، اور باقی بھی جو انہوں نے کہہ رہا کرنا کرے تو ذلیل کر کے، تو اللہ یہ کہ رسوا کرے گا اور پوچھے گا پھر میرے شریک کہاں ہیں؟ ہم نے پہلے پچھلے موضوع میں بات کر لی جس کے بارے میں کوئی جھگڑتے تھے، تو پھر اللہ رسوائی والا عذاب کو، باقی بھی عذاب رسوائی والا اللہ بار بار جتلائے گا۔ بھائی یہ کچھ ہے، فرشتے جتلائے کہ تمہارے پاس آیا نہیں تھا قرآن نے کہ فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت کی وہ کرتے تھے جی آئے تھے ہمارے پاس، ہم نے کہا جی خیر موج میلہ مستی کر لے، بعد میں یہ ہو جائے گا، باقی کچھ کر لے گا۔ تو عذاب رسوائی والا، تو وہ اللہ یہاں پہ تو ہے کسی کو جتانا نہیں، کچھ نہیں کرنا، وہاں پہ اللہ جتلائے گا اور یہ سارا کچھ کرے گا اور فرشتے بھی کریں گے۔ تو عذاب جو ہونا ہے رسوائی والی ہونا ہے۔ اور تو 85 میں عذاب میں نہ کوئی کمی ہوگی، نہ وقفہ ہوگا، نہ کوئی مہلت ملے گی۔ یہ بھی یار دیکھیں، سب مل کر دیکھیں کہ بڑی ہے۔ اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو، پھر نہ ہلکا یہ کیا جائے والا یغفہ ہو، وہ خفیف سے ہے، وہی کہتے ہیں ہلکی چیز، جیسے کم وزن والی چیز کو کہتے ہیں بڑا خفیف ہے، زیادہ وزن والی کثیف ہوتی ہے، اس سے کہ شکل ہے خفیف، بڑا کم، بڑا کمزور، بڑا ہلکا چیز، تو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، وہی تھوڑا سا ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ غلام ینظرون، اور نہ ہی مہلت دی جائے گی کہ بھی ٹھیک ہے آج چھٹی ہوگی، آج اتوار آ گئی، آج چھٹی ہوگی ہے، آج فلانا دن ہے یا فلانا دن ہے۔ کسی قسم کی نہ چھٹی ہونی ہے، نہ کمی ہونی ہے، کوئی کچھ نہیں ہونا اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی سخت بات ہے کہ عذاب میں نہ کوئی کمی، نہ وقفہ، نہ مہلت، کچھ نہیں ہونی، کہ مسلسل لگاتار دے پہ دے دے دے، ایک کے بعد عذاب، دوسرا عذاب، تیسرا عذاب، عذاب پر عذاب، مختلف قسم کے عذاب یہ ملتے رہنے ہیں۔ تو نہ وقفہ ہے، نہ کمی ہے، نہ کچھ ہو ہے۔ اب یہ دیکھ لیں اس کو، اب اس کے اوپر ٹیبل لگا کے بیٹھے رہنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور پھر 88 میں عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ آیت بھی بڑی سخت آیت ہے، 88 نمبر آیت دیکھیں۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، یہ جتنے غلط کام کرنے والے روکتے ہیں کہ کوئی نہیں جی اللہ معاف کر دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بعد میں معافی مانگ لیں گے، ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھانے زدہ مزید سے ہے، اس چیز زیادتی سے کہ عذاب پر فوق العذاب، ایک فوق ہوتا ہے اوپر، توفیق اسی سے، فوقیت اسی سے، فوقیت اسی سے کہ فوق اوپر، فوق العذاب، ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب آئے گا، ایک پہلا عذاب ختم نہیں ہوا تو دوسرا عذاب آ جائے گا۔ جیسے قوم لوط کے اوپر آیا جی، ایک طرف سے چگاڑ آئی، زلزلہ آیا، اوپر سے پتھر پڑے، تو ایک عذاب، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے، قانون یفسدون، زمین میں فساد پھیلایا ہوا تھا۔ فساد ہے کسی چیز کا خط اعتدال سے تجاوز کر جانا۔ تو یہ لوگ دورے تیرے مجرم ہیں، اس لیے عذاب سے دوسرا عذاب، پہلے کہ خود آیات الہی کا انکار اور مخالفت کرتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے، پہلے بات نہیں مانتے تھے، بعد مان لی تو حکم کا انکار کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ دوسروں کو، دوسرا ان کا مسئلہ ہے کہ ہیلے بہانوں سے دوسروں کو روکتے تھے۔ یہ پریس بڑا پڑا ہے، یہ باقی ہے جی، یہ جتنا میڈیا ہے، جو کچھ ہے اس میں دلیلیں باتیں اور چیزوں پر رکھنا، ساری رات فیس بک پہ بیٹھے رہنا، یوٹیوب پہ بیٹھے رہنا، فجر کا پتہ نہ عشاء کا پتہ، تو یہ سارا کچھ اب جو جنہوں نے مسرور رکھا ہوا ہے وہ بھی اس رگڑے میں آئیں گے، دوسروں کو ہیلو بہانے سے، تو ان کے لیے ایسی جی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ اس پہلے کے انٹرٹینمنٹ آتے نہیں ہوتے۔ اچھا آپ کے دادا جی کس چیز کے انٹرٹینمنٹ کرتے تھے؟ آپ کے والد صاحب کس کی انٹرٹینمنٹ کرتے تھے؟ آج 2 لفظ کام کیے نہیں، انٹرٹینمنٹ، تو یہ سارا کچھ ہے، پھر ان کو تو روکتے تھے۔ اور پھر تیسرا جو ایمان لانے پر ظلم و تشدد کرتے تھے، اور جو ماتے ابھی بھی دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، آپ کسی شادی میں جائیں، آپ کے اہل خانہ، آپ کی خواتین گھر کی پردہ کرے، اب جو سب بے پردہ بیٹھی ہیں ان کو دیکھیں گے اس طرح سے کہ یہ کیا علیحدہ آ گئی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں سارے ننگے ہو جائے تاکہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہ رہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو چاند دیکھ اگر ٹھیک ہوں تو دوسروں کو خرابی تو نظر تو آتی ہے نا، یہ خرابی ہے، تو اس وقت ان کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے مذاق اڑاتے ہیں، باقی کچھ کرتے ہیں، اور جہاں زور چلے
ان کو نکال دیتے ہیں، باقی کچھ کرتے ہیں تو ظلم و تشدد کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، تو ان کو عذاب پر عذاب ہوگا. تو عذاب علی عذاب نہیں ہونا، رسوائی والا ہونا ہے، عذاب پر عذاب ہونا ہے، نہ وقفہ ہونا ہے، نہ مہلت ہونی ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.